نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان فرمائی ہے، قیل سمیت بذالک لأنہ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر، یعنی شب قدر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول اور ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اور اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ اتنی مختصر عمر میں میرے امتی وہ اعمال صالح نہ کر سکیں گے جو پچھلی امت کے لوگوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے، اسی لیے فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس رات ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی عبادت کی اور سجدہ ریز ہوا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بابرکت رات میں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس رات کو پا لے تو وہ کیا دعا مانگے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کو پا لے یعنی شب قدر مل جائے تو وہ دعا مانگے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اور بے شک تو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ یاد رہے کہ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں آتی ہے، اور پھر علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک ظاہر یہ ہیں کہ ایک تو اسے اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ نیک بندہ اس کی تلاش میں آخری عشرے کی ہر رات اپنے رب کی حضور گزارے، اور اسے اس رات کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع مل جائے۔ اور دوسری مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس رات کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر نیکی کرنے والے کو تو نیکی کا صلہ ملتا، اور پہلی جس طرح عام رات میں نیکی کا ثواب ملتا ہے
اس سے کئی گنا بڑھ کر مرتا۔ اگر کوئی گناہگار بندہ اس رات کو جانتے ہوئے اس رات میں گناہ کرتا تو وہ گناہ کا بھی مستحق ہوتا، سزا کا بھی مستحق ہوتا، اور اس طرح وہ اس بابرکت رات کی بے حرمتی کا بھی ارتکاب کرتا۔ لہذا عشرہ نجات اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے بدعمالیوں پر، کی ہوئی نافرمانیوں پر شرمندہ ہوں، اپنے رب کے حضور معافی مانگیں تاکہ ہمیں معافی مل جائے، اور اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات کی نوید سنا دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔